بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دروس اصول الکافی کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق 179 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 144 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں معجزات کی حقیقت کے متعلق جناب علامہ ملا صدرہ شیرازی کی تحلیل کو تبیین کیا گیا ہے۔ مفہوم شناسی اور قرآنی اور روایی شواہد بھی بیان کیے گئے۔ اس درس میں معجزات کی حقیقت کے متعلق ایک سابقہ بحث کا تکملہ ہے، نیز ملا صالح مازندرانی کے بیان کا تذکرہ ہوگا۔ مفہوم شناسی اور قرآنی اور روایی شواہد بھی بیان کیے جائیں گے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں کہ جب ابن السکیت جیسے عالم و ادیب شخص نے امام کے علم کے اسرار کو، انوار حکمت کو دیکھا جو آپ نے رسولوں کے معجزات کے متعلق اور کتابوں کے نزول کے متعلق بیان فرمایا ہے، تو کہنے پر مجبور ہوئے ما رأیت مثلک قط، یعنی وہ اس طرح آپ کی امامت و ولایت اور عصمت اور عظمت کا اعتراف کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کے کلام سے ظاہر ہوا کہ ہر نبی کے دور میں اس کو جو حجت دی گئی ہے، جو معجزہ دیا گیا ہے، وہ اس دور کے غلبہ کے عنوان سے تھا، تاکہ وہ اس کو سمجھ سکیں اور اس کا عرفان حاصل کر کے اس کی اطاعت کر سکیں۔ تو سابقہ ادوار میں چونکہ محسوسات کا دور تھا، تو حجت اس دور میں جو معجزات دیے گئے زیادہ تر وہ حسی تھے۔ ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ جناب ابن سکیت نے دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ موجودہ دور کی حجت کیا ہے۔ ابن سکیت کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ جب سابقہ امتوں پر حجت نبی کا معجزہ تھا اور لوگوں کی اکثریت محسوسات کے ذریعے قائل ہوتی تھی، لیکن آج معجزہ غائب ہے اور لوگ فصاحت کے اس ذوق پر نہیں رہے کہ قرآن کی فصاحت ان پر حجت بن سکے، تو پھر آج لوگوں پر اللہ کی حجت کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا، آج کی حجت صرف عقل ہے۔ اس زمانے کی قطعی حجت عقل اور شعور انسانی ہے۔ عقل کے ذریعے حق و باطل میں فرق ہوتا ہے، صدق و کذب پہچانا جاتا ہے، اللہ اور رسول کے سچے نمائندے پہچانے جاتے ہیں۔ اس امت کے مزاج میں ترقی ادراک پائی جاتی ہے، تنبیہا علی ترقی الاستعدادات ولطافت القرائح فی هذه الامت المسلمہ۔ استعداد زیادہ لطیف ہے، فہم زیادہ گہرا ہے، حقیقت کا وزن معقولات سے کرنے کی صلاحیت ہے، اس لیے انہیں ایمان کے لیے محسوس معجزہ کی ضرورت نہیں۔ حسی معجزہ پر ایمان عوام کا طریقہ ہے، اس میں بصیرت کم، نور یقین کم، شکوک کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل نے عصا کا معجزہ دیکھا لیکن بعد میں سامری پر ایمان لے آئے۔ محسوسات کی بنیاد پر ایمان پائیدار نہیں، عقل کی بنیاد پر ایمان کبھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ اس لیے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ اس کی علت بیان کی کہ حسی معجزہ میں شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، محسوسات میں دھوکہ کا امکان ہوتا ہے، حواس خطا کر سکتے ہیں، سحر، تلبیس، تخیل جیسے عوامل محسوسات کو مشتبہ بنا دیتے ہیں، لیکن عقلی یقینیات میں کوئی شبہ داخل نہیں ہو سکتا، لہذا عقل ہی اس زمانے میں اتمام حجت کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں قرآن میں کتاب کے ساتھ میزان کے نزول کا تذکرہ ہوا ہے۔ فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ الحدید 25۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بینات اور روشن دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم رہیں۔ تو کیا کوئی عقل و بصیرت رکھنے والا گمان کر سکتا ہے کہ اس میزان کو جس کو قرآن کے ساتھ نازل کیا گیا یہ کوئی جسمانی ترازو ہے، گرام یا تولے کا کوئی نام ہے، بلکہ یہ تو معرفت کا میزان ہے، دین کا معیار، حق و باطل کی ترازو، عقلی اور برہانی اصول ہیں، یعنی اللہ نے کتاب بھیجی اور اس کے مفاہیم کو عقلی ترازو سے پرکھنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ انما هو میزان المعرفت والدین وقسطاس الحق والیقین علمنا اللہ عز وجل طریق الوزن بہی فی معرفت اللہ و معرفت انبیائہ و کتبہ و رسلہ۔ اس کے ذریعے ذات حق کی معرفت ہوگی، انبیاء کی معرفت ہوگی، پورے جو حقائق عالم ہیں ان کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔
جناب ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں کہ ان موازین اور میزان کے ذریعے ہم معارف کے وزن کی کیفیت کو جانتے ہیں، اور یہ کل 5 موازین ہیں، عقل کے پیمانے ہیں، منطقی اور عقلی اصول ہیں۔ اصل میں یہ قسمت اولیہ سے 3 قسمیں ہیں۔ میزان تعادل، جس کی حاشیہ میں وضاحت کی گئی کہ یہ قیاس اقترانی ہوتا ہے، اور میزان تلازم، اگر ایسا ہے تو ویسا ہوگا کہ اصول کو کہتے ہیں۔ میزان تلازم قیاس استثنائی متصل ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہے میزان تعانود، تضاد اور تنافی کا اصول، قیاس استثنائی منفصل کو کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ پہلی قسم قیاس اقترانی کی 3 قسمیں ہیں، اکبر، اوسط اور اصغر، تو یہ کل 5 بنتی ہیں، اور ان کی تفصیلات بعض علماء اسلام کی کتابوں میں ذکر ہیں۔ جناب ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ان موازین کو حضرت ابراہیم خلیل نے استفادہ فرمایا۔ انہوں نے نمرود کے ساتھ جب بحث کی تو اس سے استفادہ فرمایا۔ یہ میزان اکبر تھا، جس کے اختیار میں سورج کا نظام ہو وہی خدا ہے۔ میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے، لہذا میرا رب ہی خدا ہے، تم نہیں۔ اسے قرآن نے حجت ابراہیم قرار دیا ہے۔ یہ اس استدلال کا تتمہ ہے۔ فرمایا یہ سب موازین قرآن کریم میں مختلف آیات اور صورتوں میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو تعلیم دی۔ فرماتے ہیں یہ موازین کہاں سے ملے؟ معلم اول اللہ تعالی کی ذات ہے، معلم ثانی جبرائیل علیہ السلام ہیں، جسے روح القدس یا بعض لوگوں کے ہاں عقل فعال سے تعبیر کیا جاتا ہے، معلم ثالث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ باقی تمام لوگ سب انہی سے یہ عقلی موازین کو سیکھتے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کے علاوہ جو راستہ اختیار کرے گا تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ جبکہ ان عقلی موازین کے علاوہ دوسرے طریقوں کی مذمت فرمائی ہے، اس میں تعارض، تناقض، التباس، غلط نتائج ہوتے ہیں، وہ معرفت نہیں بن سکتے۔ یہاں پر جناب ملا صدر نے تعلیم کے مدارج کو بیان کیا ہے، حکمت، موعظہ اور جدال۔ فرمایا ثم اعلم ان استعمال هذه الموازين يجري في انحاء التعاليم وهي صنوف الاغذية الروحانية كما يوزن بموازين الاجسام اصناف الاغذية البدنية كالحنطة والشعير واللحم واللبن وغيرها۔ قال اللہ تعالی ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سورہ نحل آیت نمبر 125۔ لوگ 3 طبقات پر ہیں، اہل حکمت، اہل موعظہ، اہل جدال۔ ہر ایک کو اس کے مناسب غذائے روحانی دینی چاہیے۔ حکمت کو موعظہ دینے سے نقصان ہوتا ہے، موعظہ والوں کو فلسفی دلائل دینا نقصان دہ ہوتا ہے، اور اہل جدال کے ساتھ غیر مناسب جدال فائدہ نہیں دیتا۔ یہ باریکیاں وہی سمجھ سکتا ہے جسے نور نبوت اور ولایت کا فیض ملا ہو۔ جہاں تک جناب ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے شرح اصول کافی میں سب سے پہلے سند کی تحقیق پیش کی ہے، اور اس کے بعد لغوی تحقیق بھی بیان کی ہے، لفظی اور نحوی ادبیات کو بھی بیان کیا ہے۔ ماذا کے بارے میں 3 وجوہ کو ذکر کیا ہے۔ یہ دونوں مل کر ایو شیء کے معنی دیتے ہیں، یعنی کس چیز کی بنا پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ دوسرا احتمال ما بمعنی ایو شیء اور ذا زائدہ ہو، معنی وہی رہتا ہے مگر اس میں زوائد نحوی کا ذوق شامل ہے۔ تیسرا احتمال ما بمعنی ایو شیء اور ذا موصولہ بمعنی الذی، یعنی کیا وہ چیز ہے جس کی بنا پر اللہ نے موسیٰ کو بھیجا۔ تینوں صورتوں میں سوال ہر نبی کے معجزہ خاص کے فلسفے سے متعلق ہے۔ حضرت موسیٰ کے معجزات کی علمی توضیح بیان کی ہے، آیت کا حوالہ دیا ہے کہ یہ براہ راست تحدی کے معجزات تھے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ آلت السحر کے بارے میں فرمایا یہ عطف العام علی الخاص ہے، اور وہ مختلف اشیاء تھیں، پہاڑ پھٹنا، طوفان، جراد، ٹڈیاں، قمل، ضفادع، خون، قحط اور خشک سالی۔ یہ تمام امور ظاہر میں سحر سے مشابہ تھے، اس لیے عوام ان کو سحر کے قبیل سے سمجھتے تھے۔ سحر کی تعریفیں بھی بیان کی ہیں۔ لغت میں ہر وہ چیز جس کی اصل باریک ہو
اور ادراک مشکل ہو وہ سحر کہلاتا ہے۔ شرعاً سحر کبھی مذموم ہے کبھی ممدوح ہے، جیسے ان من البیان لسحرا میں فرمایا۔ اصطلاحی حقیقت دو بڑے اقوال بیان کیے ہیں، اس حدیث کے متعلق بھی مدح اور ذم کا جو پہلو پایا جاتا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ سحر کا اصطلاحی معنی بیان کرنے کے بعد اس کے بارے میں دو بڑے نظریات بیان کیے ہیں۔ پہلا نظریہ کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، سب وہم و خیال ہے، یہی رائے اکثر فقہا نے لی ہے، جبکہ دوسرا نظریہ ہے کہ اس کی حقیقت ہوتی ہے اور اس کے دلائل قرآن اور روایات میں موجود ہیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ ملا صالح اسی دوسرے قول کی طرف مائل ہیں اور دلیل دیتے ہیں جیسے جسمانی اشیاء سموم و ادویات واقعی اثر کرتی ہیں، ایسے ہی الفاظ، عقود اور رقا سے بھی خاص ترکیبوں میں اثر ہو سکتا ہے۔ اس طرح انہوں نے یہاں پر سحر کی حقیقت کا فلسفی اور کلامی تجزیہ فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات کے بارے میں بھی بیان فرمایا کہ اس دور میں بیماریوں کا غلبہ، طبی مشکلات، لا علاج مرض پائے جاتے تھے تو ان کا معجزہ بھی طب کی نوعیت کا رکھا گیا۔ برس اور اکمہ کو شفا دیتے تھے، مردے کو بھی زندہ کرتے تھے۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے قرآنی آیات سے استفادہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے معجزات کو بیان فرمایا ہے کہ ان کی تاثیر حقیقی تھی اور جو بڑے ماہر قسم کے جادوگر تھے جب وہ اس کی حقیقت کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی طب کے عروج کے دور میں ایسے معجزات دکھائے کہ جس تک عام اطباء نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آپ نے لا علاج مریضوں کا علاج فرمایا، برس کے مریضوں کو شفا دی، حتی مردوں کو بھی زندہ فرمایا ہے۔ یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا تعلق ہے تو اس کو بھی بیان فرمایا ہے کہ چونکہ اس دور میں فصاحت و بلاغت عروج پر تھی، عربوں کا علمی اور ادبی پس منظر ذکر کیا۔ فصحاء اپنے کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے استعارات، تشبیہات، محسنات لفظی و معنوی سے استفادہ کرتے تھے، دقیق بلاغی نکات ذکر ہوتے، تراکیب اور استعارات پائی جاتی، ادب کے لطائف کو بھرپور استعمال کرتے تھے، وہ کلام کو عروج سے مزین بناتے تھے، عیب سے پاک، آراستہ، دل کو کشادہ کرنے والا اور ذہن کو مسحور کرنے والا، مقابلے، مشاعرے، قبائلی تفاخر، یہ سب ادبی کمال کے گرد گھومتے تھے۔ جب فصاحت و بلاغت قوم کا سب سے بڑا فن ہو تو معجزہ بھی اسی میدان میں آتا ہے۔ حضور کا معجزہ قرآن ہوا، اللہ نے ایسا کلام اتارا جس کے مواعظ، حکمتیں، الفاظ، تراکیب، انداز بیان اس قدر بلند تھے کہ کسی انسان کا قلم اس کی ہمسری کا تصور بھی نہ کر سکا۔ اللہ تعالی نے قرآن کو ایسا معجزہ قرار دیا۔ قرآن کی مثالیں نور درخشان ہیں جس کی روشنی سے مسافرین عقل راستہ پاتے ہیں۔ بحر بے کنار جہاں عارفین کی غواصی بھی اس کی تہ تک نہ پہنچ سکے، شجرہ نصوص جسے شکوک و شبہات کی آندیاں ہلا نہیں سکتی، بنیان مرصوص جس کی دیواریں اعتراضات سے نہیں ڈلتی، دوائے شافی جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہیں رہتی، یہی وہ اسلوب ہے جس نے عہد رسالت کے خطیبوں، شعراء اور ادباء کو عاجز کر دیا۔ تو یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ عرب کیوں کر اس کے مقابلے سے عاجز رہ گئے؟ کیونکہ قرآن کی ترکیب اللہ کے علم محیط کے ذریعے ہے، اس کا ہر لفظ، اس کی ہر ترکیب، ہر استعمال اللہ اس کو پوری معرفت سے جانتا ہے۔ اس کے لفظ اور اس کی ترتیب کو بدلنا ممکن نہیں ہے کیونکہ بہتر متبادل کا لانا ناممکن ہے۔ انسان کی محدود علم اور شعور کی کمزوری، انسان فصیح خطبہ لکھے تو ترمیم کرتا ہے، نظر ثانی کرتا ہے، کئی بار بدلتا ہے، بہتر لفظ بعد میں سمجھ آتا ہے۔ یہ تبدیلی انسان کی محدود بصیرت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کے ذریعے تحدی کی ہے، چیلنج کیا ہے۔ عرب فصحاء حیران رہ گئے، انہوں نے دیکھا نہ معنی کی مثل لا سکتے ہیں، نہ نظم کی، نہ بلاغت کی، نہ ایجاز و اعجاز کی، نہ غیب کی خبریں، نہ تشریعی نظام، لہذا کچھ ایمان لے آئے، کچھ نے حسد کی وجہ سے انکار کر دیا، مگر حجت سب پر قائم ہو گئی۔ اعجاز قرآن کے بارے میں نظریات کو بھی بیان فرمایا ہے۔ ایک تو قرآن کا ذاتی اعجاز ہے، قرآن بذات خود ایسا ہے
کہ انسان اس جیسا نہیں لا سکتا، جبکہ دوسرا نظریہ صرفہ کا نظریہ ہے، یہ اشاعرہ کا موقف ہے، انسان لا تو سکتا ہے مگر اللہ نے ان کے دلوں سے ہمت چھین لی ہے لہٰذا وہ نہ لا سکے۔ مزید اس نظریے کو نقد فرمایا ہے۔ اعجاز قرآن کی دو بڑی خصوصیات بیان کی ہیں، دائمی معجزہ، دیگر معجزات زمانے کے ساتھ ختم ہو گئے، قرآن قیامت تک باقی رہنے والا ہے، ہر دور میں اعجاز نیا نظر آتا ہے۔ قرآن علم کل ہے، علم اولین و آخرین، خبریں، وعد، وعید، عقائد، اخلاق، احکام، شریعت، حکمت، معارف سب قرآن میں موجود ہیں۔ یہاں پر جناب مازندرانی نے حدیث میں جو لفظ باللہ ما رأیت مثلک، اس با کے متعلق دو احتمال بیان کیے ہیں۔ با قسم ہو، یعنی ابن سکیت نے امام کی مدح کرتے ہوئے قسم کھا کر کہا میں نے آپ جیسا کبھی نہیں دیکھا، اور قسم یہاں تاکید اور صدق احساس کے اظہار کے لیے ہے۔ اور دوسرا احتمال با تعجب ہو، اے اللہ کے معنی میں، جیسے عربی میں یا اللہ، سبحان اللہ کا استعمال تعجب کے لیے ہوتا ہے۔ ابن سکیت امام کی طرف سے ہر نبی کے معجزے کی علت زمانی تخصیص سن کر اس قدر متاثر ہوا کہ بے ساختہ مدح کر بیٹھا، اور یہ مدح اخلاص دل سے تھی۔ تو آخر میں جو سوال ہے کہ آج کے دور میں حجت کیا ہے، کیونکہ ہر زمانہ داعیان دین سے خالی نہیں، لیکن قرآن موجود ہے، مگر قرآن خود اختلاف نہیں ختم کرتا جب تک معصوم اس کی تفسیر نہ کرے۔ اس لیے ابن سکیت نے پوچھا کہ معجزہ تو ختم ہو گیا، نبی دنیا سے چلے گئے، اب حق و باطل کا معیار کیا ہے؟ تو عقل کو امام نے حجت قرار دیا ہے، جس کے ذریعے قرآن کی حقانیت کو سمجھا جا سکتا ہے، سچے اور جھوٹے کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر جناب ملا صالح نے عقل کی حجیت کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، فرمایا بالعقل تمت الحجت علی الخلق فإن عملوا بمقتضاه من تصدیق الصادق والعمل بما یأمره والانتہاء عما نہاہ انتظم حالهم فی الدارین۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے عقل کی حجیت کو دائمی قرار دیا ہے۔ یہ حجیت نہ صرف آج کے دور، نہ صرف امت محمدیہ میں، بلکہ ہر دور میں خدا کی حجت ہے، کیونکہ عقل سے ایمان راسخ ہوتا ہے، جبکہ معجزات اکثر ظاہری اطاعت تو پیدا کرتے ہیں مگر ثبات قدم بصیرت نہیں دیتے۔ جنہوں نے معجزات دیکھ کر ایمان لایا بہت سے مرتد ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے معجزات دیکھ کر بھی گوسالہ پرستی کی، کیونکہ عقل کمزور تھی، جبکہ جس کا ایمان عقل سے پیدا ہو جائے وہ اثبت من الجبال الرواسی ہوتا ہے۔ ابن سکیت نے فرمایا ھذا واللہ هو الجواب، تو اس کے بارے میں بھی 5 تاکیدیں ذکر کی ہیں۔ جملہ اسمیہ ثبات معنی کے لیے ہے، اس میں اشارہ جواب کا کامل وضوح بیان کرتا ہے، قسم تعظیم اور تاکید کے لیے ہے، اللام داخل کی حصر کے لیے ہے، ضمیر فاصل ہوا معنی کو استقامت دینے کے لیے ہے، گویا وہ کہہ رہا ہے قسم بخدا یہی واحد درست جواب ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ معجزات کی حقیقت کے حوالے سے جناب ملا صدرہ کے کلام کا تتمہ اور جناب ملا صالح کے بیان کو دیکھا گیا ہے۔ ہر نبی کا معجزہ اسی زمانے کے راج فن کے مطابق ہوتا ہے۔ قرآن آج بھی معجزہ ہے مگر عملی حجت عقل ہے۔ عقل ہی صادق اور کاذب میں فرق کرتی ہے۔ عقل ثابت و روشن ہو تو ایمان راسخ ہوتا ہے، فقط معجزات سے ایمان آئے تو غیر مستحکم ہوتا ہے۔ عقل ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک حجت خدا ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔